اللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام قابل قدر حاضرین محفل، رب لم یزل ولا یزال کا بڑا ہی شکر اور اس کی بڑی ہی رحمت کہ اس ذات نے اس پر فتن دور کے اندر
مجھ پہ اور آپ پہ اپنی خصوصی رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس توفیق پر، اللہ کے اس انتخاب پر، اللہ کے اس قبولیت پر رب کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں نظر دوڑائیں، پڑھتے تو آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے تو پڑھتے وہ بھی ہیں، لیکن آپ میں اور ان میں فرق میرے اللہ نے آج یہ کیا کہ آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں بیٹھنے والا بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے بدترین جگہ ہے وہ بازار ہے، اور جو سب سے بہترین جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ تو آج میں اور آپ غور و فکر کریں، سوچیں کہ جو سب سے بدترین جگہ ہیں وہ بری پڑی ہیں، اور جو سب سے بہترین جگہ ہیں وہ ہمیں خالی نظر آتی۔ یہ ہم مسلمانوں کی ناشکری کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ میرے اللہ نے جس قدر زیادہ امت محمدیہ پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا، تو امت کو بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ان رحمتوں سے مستفید ہوں، نہ کہ ناشکریوں کا بازار ہم نے گرم کیا ہوا۔ کبھی آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے لیے دین پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا، اور آج امت محمدیہ کے لیے دین پر عمل کتنا آسان ہو چکا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی امتوں میں اگر کسی کا کپڑا ناپاک ہوتا تھا تو وہ دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اس کی جگہ نیا کپڑا لگا کر پیمد لگانا پڑتا تھا، تب وہ عبادت کے لیے قابل قبول کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے اتنا احسان کیا، اتنا کرم کیا، اتنا فضل کیا کہ چاہے نجاست غلیظہ لگے یا نجاست خفیفہ لگے، کپڑے پہ لگ جائے اس کو دھو لو تو وہ عبادت کے لیے قابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی یہ رحمت ہے۔ اگر ہم اس ہی کو لے کر اگر بیٹھیں، اس پر ہی ہم ایک دوسرے سے تبصرہ کرنے لگیں، اس پر ہی غور و فکر کرنے لگیں، کیا میں اور آپ ایک دن کے اندر کیا ہمارے کپڑوں کے اوپر 3 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ نجاست نہیں لگتی ہوگی؟ اگر وہی قانون اپلائی ہوتا جو دیگر امتوں پہ تھا، آج امت محمدیہ پر بھی ہوتا، تو کیا ہم اتنے مالدار ہیں کہ ہر روز نئے نئے جوڑے خریدتے پھرتے؟ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ جس قدر اللہ کی رحمتوں کا ہم پر زیادہ ہے، کسی کی 50 سال ہے، وہ اپنی ساری زندگی ان ہاتھوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اعمال کرنے کا حکم دیا تھا وہ نہیں کرتا، بلکہ جن سے اللہ نے رکنے کا کہا تھا وہ کرتا رہا، یعنی چوری کے عمل میں ہاتھوں کو استعمال کرتا رہا، دوسروں پہ ناحق ظلم کرتا رہا، اس کے باوجود ہاتھ سلامت ہیں، اللہ نے انہیں شل نہیں کیا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے یہ مجھے قدم دیے ہیں،
کہ جب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، تو اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر میرے گھر کی طرف آئے گا۔ حی علی الفلاح، کامیابی کی جو آواز آئے گی مسجد کے سپیکروں سے، اس پہ تو یقین کرے گا کہ میرے کاروبار میں کچھ وقت کے لیے اسے بند کرنا پڑتا ہے تو میں بند کرتا ہوں، کیونکہ اس کو کھولنے میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ ان قدموں کے ساتھ چل کر مسجد میں رب کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے۔ لیکن ہم اس پہ یقین نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح بازار کھلے ہیں، اسی طرح کاریگر اپنی کاریگری میں مصروف ہیں، اسی طرح مزدور اپنی مزدوری میں مصروف ہیں، اسی طرح ایک کھیلنے والا اپنی کھیل میں مصروف ہے۔ جو کام کر رہا ہے وہ اسی میں مصروف ہے، اس کے باوجود میرے اور آپ کے قدم سلامت ہیں، ان کو اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ نے زبان دی ہے مجھے کہ اس کے ساتھ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، کسی کی برائی نہیں کرنی، اس کے باوجود میں غیبت بھی کرتا ہوں، چغلی بھی کرتا ہوں، دوسروں کے بارے میں برائیاں بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود یہ زبان صحیح سلامت ہے۔ یہ میرے اللہ کی رحمت۔ یہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، فہم دی ہے، شعور دی ہے، ادراک دی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے ایک سیدھا رستہ بھی بتلایا ہے اور ایک برا رستہ بھی بتلایا ہے کہ اس راستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا، اس راستے پہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اب میں نے تجھے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اچھے اور برے میں فرق کرنے کے لیے عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کر۔ لیکن ہم اس جنت والے رستے میں چلنے کی بجائے اپنی اس عقل کے ساتھ جہنم والے رستے کو چنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم شرک کرتے ہیں جو اس رستے میں ہے، صراط مستقیم والے رستے پہ نہیں، اس کے باوجود ہماری عقلیں سلامت ہیں۔ یہ میرے اللہ کی رحمت، یہ پیشانی ہے، یہ ماتھا ہے۔ کیا میرا بندہ، میں تجھے اس لیے دے رہا ہوں، اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ تیری شکل و صورت بڑی پیاری لگے گی، لوگ کہیں گے کیا اس کی صورت ہے، کیا اس کا حسن ہے۔ نہیں، یہ میں نے تجھے اس لیے دیا ہے کہ یہ چہرہ صرف جھکے تو میرے آگے جھکے، میرے علاوہ کسی کے در کے آگے یہ چہرہ نہ جھکے، یہ پیشانی در بدر ٹھوکرے نہ کھائے، بلکہ ایک اللہ کے در پہ یہ ٹھوکر کھائے، ایک اللہ کے در پر یہ جھکے۔ لیکن در بدر یہ پیشانیاں جھک رہی ہیں کہ نہیں جھک رہی؟ در بدر آج انسانیت کی یہ پیشانی ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے ملک پاکستان، بلکہ ملک پاکستان کو چھوڑیں، اپنے علاقے کا جو مشہور دربار ہے، وہاں جا کر آپ رش دیکھ لیں اور مسجدوں میں آ کر رش دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے۔ اور جو ایک رب کے سامنے جھکنے کے لیے گھر بنایا گیا ہے، ایک رب کے سامنے جھولی پھیلانے کے لیے جو گھر بنایا گیا ہے، وہ گھر خالی ہے۔ ناشکری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہم مسلمانوں نے ناشکری کرنے کی حد نہیں چھوڑی، میرے اللہ نے رحمت برسانے کی حد نہیں چھوڑی۔ جس قدر زیادہ ہم ناشکرے ہو رہے ہیں، اس قدر زیادہ میرے رب کی رحمتوں کی برسات ہم پر ہو رہی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ جو پیغام حق قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ ہی کو مشکل کشا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ ماننا، اللہ ہی کو حاجت روا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ ماننا۔ اگر اللہ نے بے اولاد رکھا ہے
کہ اولاد کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اور کسی کے آگے سر کو نہ جھکانا. اگر رزق کے اندر تنگی ہے تو ایک اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانا, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنی جھولی نہ پھیلانا. 360 بت جو بیت اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے کفار مکہ نے, ان سے کچھ نہ ہونے کا یقین, اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین, جب اس کا اعلان میرے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو پھر پتہ کیا مشکلات آئیں. میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آج میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میرے لیے یہ باتیں بری کرنی آسان ہیں, میں بڑے جوش میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو ہمارے نبی نے قربانیاں دی ہیں نا, انہی کی بدولت آج ہم آسانیوں میں. سنیے کیا قربانیاں دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا, لوگوں کو شرک سے روکا, توحید پہ چلنے کا کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے اس اعلان سے پہلے تو ہر کوئی ملنے کے لیے کوشش کرتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کے لیے ترستا. اگر کوئی مصافحہ کر لیتا تو اپنے لیے خوش قسمتی کی علامت سمجھتا. اپنی جان سے بڑھ کر میرے نبی پہ وہ اعتبار کرتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے میرے نبی نے پوچھا نا کہ اس پہاڑی کی پچھلی جانب سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے, کیا میری بات مانو گے؟ کچھ سردار آئے, پہاڑی کے اوپر چڑھے, دیکھا کوئی دشمن نہیں آ رہا, کوئی فوج نہیں آ رہی, کوئی لشکر نہیں آ رہا. میرے نبی نے کہا اب میں محمد کہتا ہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا. انہوں نے پتا کیا بولا؟ اے محمد, ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن تیری زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. اتنا اعتبار, اتنا اعتماد کہ اپنی ذات کو جھوٹا سمجھ لیتے تھے لیکن محمد عربی پہ جھوٹ کوئی شبہ نہیں کرتے تھے وہ. لیکن جو ہی اعلان نبوت کیا, جو ہی توحید کا سبق پڑھانا شروع کیا, شرک سے رکنے کا اعلان کیا, تو پتہ کیا ہوا؟ وہی جو میرے نبی کو سلوٹ مارنے والے تھے, میرے نبی کو سلامیں کرنے والے تھے, وہی کہنے لگے دیکھو مجنون جا رہا ہے, دیکھو ساحر جا رکھا گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, دیکھو کذاب جا رکھا گیا. صرف یہاں تک ہی نہ رہا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے. ابو جہل اس کی پارٹی ساری دیکھ رہی تھی. اس بدبخت نے کہا کون ہے جو اونٹ کی اجری لے کر محمد عربی پہ ڈالے؟ آج آپ خود اندازہ لگائیں, آپ سن رہے ہیں, میں بیان کر رہا ہوں تو میں زبان سے لفظ نہیں ادا کر پا رہا اور آپ سن نہیں پا رہے. اور جس وقت وہ یہ معاملہ ہوا ہوگا کہ ایک بندہ جو انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال رہا ہے, اس کے اوپر اونٹ کی اجری پھینکی جا رہی ہے, پھر اس کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اوپر سے ہٹاتی ہیں. یہ تھی میرے نبی کی قربانی. میرے نبی کی 2 بیٹیاں کفار کے نکاح میں تھیں. کہا اگر 360 بتوں کی نفی کرتا ہے نا تو مبودہ میں باطلا کے اوپر اٹیک کرتا رہے گا, تیری بیٹیوں کو طلاق دے دیں گے. طلاقیں ہوئی. پھر آج کسی کی بیٹی کو طلاق ہو, باپ کے لیے وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے. اس کا دماغ اپنی جگہ پہ نہیں رہتا. تو خود اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کو اس مسئلے کے پیچھے یہ تکلیف سے گزرنا پڑا. تو برداشت کرتا ہے کہ میری بیٹی بے گار ہو کر آ جائے, میری بیٹی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے. سنیے ایک اور واقعہ. حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام قبول کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قدر ان لوگوں نے قربانیاں دی, اسلام قبول کیا. ابو جہل نے
حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ پہ بھی، ایک گھوڑا اس طرف دوڑا دیا ایک اس طرف دوڑا دیا، جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ تھے حالات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حدیث کے اندر بڑا نام ہے ان کا، آپ کو حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ حدیث موجود نہیں، بڑا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیت اللہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ الرحمن پڑھ رہا تھا، ابو جہل اور اس کی پارٹی نے دیکھ لیا مجھے تلاوت کرتے ہوئے، اس قدر شدید مارا، اس قدر شدید مارا کہ چہرہ خون سے بھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ چلو مکے والے میری بات نہیں سن رہے، میرا ساتھ نہیں دے رہے، میرے راستے کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جنت کا راستہ اپنا نہیں رکھے بلکہ جہنم کے راستے پر ہی گئے۔ میں طائف جاتا ہوں، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سردار میری بات مان لیں، اور جب سردار بات مان لیں گے تو رعایا آٹومیٹکلی میری بات مانے گی، تو میرے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں گے، میری طاقت بن جائیں گے، میرا بازو بن جائیں گے، تو تبلیغ کرنا آسان ہو جائے گی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لیا، طائف گئے، ایک کو تبلیغ کی، اس نے کہا دیکھو انہوں نبی بنانا سی اللہ نے، کس طرح اٹیک کرتے تھے وہ لوگ۔ آج آپ میں سے سفید ریش جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کوئی کہے وے اس طرح کا کوئی جملہ بولے تو کیا سے برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ جسے اپنی ذاتی لالچ بھی کوئی نہیں، کوئی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں، صرف اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، کوئی پیسہ بھی نہیں مانگ رہے، کوئی بدلے میں جائیداد نہیں مانگ رہے، کوئی زمین نہیں مانگ رہے۔ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کیا کیا پیشکشیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسرے سردار کے پاس گئے، اللہ کا پیغام سنایا کہ در بدر ٹھوکریں کھاتے ہو یہ نہ کھاؤ، ایک اللہ کے سامنے جھکو، غیروں سے مانگتے کو نہ مانگو، ایک اللہ سے مانگو جس کے در میں کوئی کمی نہیں ہے، جو سب کا رزاق ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے اگر نبی بنانا ہی سی تو سانو سردارانو اللہ کیوں نہیں بنایا؟ تینوں یتیم نہیں اللہ نے نبی بنایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس طرح اٹیک کیے۔ خیر 3 سرداروں سے ملاقات کی، تینوں نے نہیں مانا، بلکہ الٹا اپنے علاقے کے بدماش لڑکے جو ہیں آوارہ، ان کو کہا پتھر برساؤ اس پر۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس قدر زیادہ ان بدبختوں نے ظلم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے اتنا خون بہا کہ جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے۔ یہ سننا آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ سننا آسان ہے۔ یہ سامنے روڈ سے کوئی نوجوان گزرے، اس پر کوئی پتھر مارے، اس کے جسم سے خون نکلے، اس کو تو جو درد ہونی ہے، دیکھنے والے کس قدر زیادہ درد میں ہوں گے، اس قدر زیادہ میرے نبی نے قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرا چچا ناراض ہو جائے گا، میرا ماموں ناراض ہو جائے گا، میرا دادا ناراض ہو جائے گا، میرا سانڈو ناراض ہو جائے گا، میرا بہنوئی ناراض ہو جائے گا۔ یار یہی برادریوں، یہی رشتہ داریوں کی وجہ سے کیا ہم اپنے دین کو پیچھے کر دیں اور ان برادریوں کو آگے کر دیں؟ اپنی دوستیوں کو آگے کریں، دین کو پیچھے کر دیں؟ کیوں؟ کیا میرے نبی نے اس لیے کیا تھا؟ سنیے، سارے یہ مشرک کافر اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ تیرے بھتیجے پہ ہم نے ظلم کر کے بھی دیکھ لیا ہے،
हमने इसके बंदे कत्ल करके भी देख लिए हैं, जो दर हकीकत शहीद थे, जो अल्लाह से जन्नत के टिकट हासिल कर चुके थे। हमने हर तरीका आजमा लिया है, लेकिन ये पीछे नहीं हटता। हो सकता है सरदारी की लालच हो सकता है किसी औरत की तमा हो सकता है मालो दौलत चाहता हो। जाओ अपने भतीजे से पूछो क्या चाहता है, हम इसके कदमों में लाके रखते गए। अबू तालिब आते हैं, मोहम्मद अगर तू सरदारी चाहता है तो तुझे मक्के का सबसे बड़ा सरदार मानते हैं। जिस औरत से तू निकाह का इरादा करता है उसी औरत से तेरा निकाह भी करवाते हैं। जितना माल चाहता है और पहाड़ के बराबर सोना चाहता है तेरे कदमों में लाकर रखते गए। मेरे नबी का जवाब सुनिए और इससे मोटिवेशन हासिल कीजिए और नजरिया बनाइए, अकीदा बनाइए, अपनी सोच और फिक्र और नजरिया बनाइए इसके मुताबिक कि हम मर जाएंगे लेकिन नबी का यह तरीका नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी ने कहा तुम मुझे सरदारी की लालच देते हो, तुम मुझे औरत की लालच देते हो, तुम मुझे माल दौलत की लालच देते हो। सुनो, तुम मेरे एक हाथ पर चांद का निजाम और दूसरे हाथ पर सूरज का निजाम मिलाकर रख दो, मैं मोहम्मद फिर भी अल्लाह की तरफ बुलाने से नहीं रुकूंगा। मैं कुरान को सीने से लगाता रहूंगा, तुम्हारी इन पेशकशों को अपने पांव की ठोकर से उड़ाता रहूंगा। आज हम किस सिमत चल रहे हैं? एक और सुनिए, हदीस मेरे ज़हन में आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे, एक काफिर आया, गले में रस्सी डाली, पीछे से खींचा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं ये माजरा मैंने अपनी आंखों से देखा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारे अकाबिरीन ने, हमारे नबी ने, हमारे सहाबा ने किस कदर कुर्बानियां दी हैं, अपना खून बहाया, बेटियों को तलाकें हुई बर्दाश्त किया। या जिन जिन की बेटियां ब्याही हुई हैं ना वो इस बात को समझेंगे, या जिसकी बेटी को तलाक हुई है वो मेरी ये बात समझेगा कि किस कदर बंदा तकलीफ से गुजरता है, और मेरा नबी इस तकलीफ से गुजरा है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो 3 बंदों के मुश्तरका गुलाम थे। 3 बंदों की मुश्तरका गाड़ी हो की हाल होगा। एक बंदे दी मुश्तरका 3 बंदों दी मुश्तरका एक करोला कड्डी होए, उनका फिर की हाल होगा। 3 बंदों के मुश्तरका गुलाम थे, इस्लाम कबूल किया। एक ने कहा छोड़ दे मोहम्मद का दामन, नहीं छोड़ूंगा। इस्लाम कबूल किया, मर जाऊंगा मोहम्मद को नहीं छोड़ूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने क्या किया, लकड़ी जलाकर कोयले जलाए, उस पर हजरत बिलाल को लटाया। हजरत बिलाल फरमाते हैं मेरी कमर से चर्बी पिघल पिघल कर उन कोयलों को बजा देती थी। दूसरे ने कहा अगर मोहम्मद को नहीं ना छोड़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अवारा लड़कों के वाले करूंगा, तेरी गर्दन में रस्सी डालकर बाजारों में घसीटेंगे। फिर घसीटा गया। तीसरे ने कहा अगर मोहम्मद को नहीं ना छोड़ेगा तो तपते हुए सहराई इलाके में तुझे लटाऊंगा। जो लोग सऊदी अरब गए हैं तो सऊदी अरब को यार छोड़ो, इधर जब गर्मियों के अंदर फुल धूप हो, आप पैरों से जूता उतार कर चढ़ सकते हैं रोड के ऊपर? इस मस्जिद के सहन में खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो खुद अंदाजा लगाएं, वो अरब की फिर धूप फिर सहरा, उस पर हजरत बिलाल को लटाया जाता। जब भी ये जुल्म किया जाता जुबान से एक ही कलमा जारी होता, अल्लाह। और आज हम क्या कर रहे हैं? मैं नहीं समझता ये जितने लोग हम पर बैठे, हम पर इस तरह का कोई जुल्म हुआ हो दीन की खातिर। किसी का खून नहीं बहा होगा, इसलिए तो कदर नहीं। उनके खून बहे थे इसलिए उन्हें कदर थी कि मरते मर जाएंगे लेकिन कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं जाएंगे। आज हम अपना मुहासबा करें और ज़हन में ये रखें कि वो दिन आने वाला है कि जिस दिन के बारे में मेरे अल्लाह का कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। वो दिन आएगा, अब बंदे मैं तेरे मुंह पे मोहर लगा दूंगा। अल्लाह मोहर तो लग गई,
اب کیسے تجھے پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا شرک کیا، میں نے کون سی بدعات کی، میں نے کس کا دل دکھایا، کس پر ظلم کیا، کیا چوری کی، کیا زنا کیا، کیا ڈاکہ مارا، کیا کسی کا حق کھایا، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، جس رب نے تیری زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، وہ رب زبان سے طاقت کو سلب کر کے ہاتھوں کو طاقت دے رکھا ہے۔ اب تیرے یہ ہاتھ بولیں گے کہ تو نے کیا کیا ظلم کیا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تیرے پیر اس دن بولیں گے کہ حی علی الصلاۃ کی آوازیں آتی تھیں، حی علی الفلاح کی آوازیں آتی تھیں، تیرے یہ قدم مسجد کی طرف چلنے کی بجائے کاروباری کاموں میں مصروف رہتے تھے، کھیل اور کود میں مصروف رہتے تھے۔ جو جس جگہ گئے وہ اسی جگہ لگا ہوا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تیرا پیٹ بولے گا کہ اس پیٹ کے اندر کس طرح کا رزق جاتا رہا، غیر اللہ کے نام کا جاتا تھا کہ اللہ کے نام کا جاتا تھا۔ آج کہتے ہیں حرج ہی کی ہے جی، اللہ کا کلام ہی تو پڑھیا گیا، بزرگ کے نام تو کی نام لیتا ہے چڑھاوا پنجابی میں۔ اصل میں پنجابی میں بیان کرنے کا ماہر نہیں ہوں، اس لیے الفاظ کا چناؤ ذرا مشکل ہو جاتا ہے پنجابی میں۔ حرج ہی کیا ہے؟ پیر عبد القادر جیلانی سب کہتے رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ جتنے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کے نام کا یہ دیا جاتا ہے رزق اور کہا جاتا ہے حرج کیا ہے، سن لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام کی چیز اپنے پیٹ میں اتاری، غیر اللہ کے نام کا کھایا، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ کر لی، بلکہ آپ کی دعائیں بھی اس میں شامل ہیں۔ کوئی بندہ اگر غیر اللہ کے نام کا کھا لیتا ہے، اب 40 دن تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس پر کوئی مشکل آ گئی ہے، برا وقت آ گیا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، دعائیں کی عبادت ہے، لیکن حرام کھانے کی وجہ سے اب وہ دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس لیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب مصطفیٰ پر جو آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں ان کے مد نظر رکھیے کہ کس طرح ان لوگوں نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دین حق ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر ہم اس کی لاج نہیں نہ رکھیں گے، سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، جنہیں اللہ کی قدر نہ کی اللہ نے بھی کوئی لوڑ نہیں اس بندے دی۔ میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی سنیے ذرا، اللہ کہتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال میں اس کے سامنے لاؤں گا، کھولا جائے گا، نامہ اعمال دیکھ کے پتہ کیا کہے گا؟ یا لیتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ پنجابی وچ تے دو لفظاں وچ انہاں معنی پتہ کی؟ اے اللہ اس نامہ اعمال نے تے میرے پلے چھڑیا ہی ککھ نہیں۔ سب کچھ سامنے ہوگا، جب سب کچھ سامنے ہوگا بندہ پہ بات کیا کہے گا؟ ولا یظلم ربک احد، اے اللہ انصاف کر چھڑے، دنیا کے اندر تو میرے عیبوں پہ پردے تو ڈالتا رہا تھا، میں چوری کرتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، میں زنا کرتا تھا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں اتنے برے عمل کرتا تھا کسی کو پتہ نہیں چلتا، آج کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا دنیا کے اندر میرے اصحاب مصطفیٰ کی قربانیوں کو تو نے پسے کچھ ڈالا تھا، تجھے پتا تھا کہ میرے نبی نے کس قدر مارے کھا کر دین مجھ تک پہنچایا، اس کے باوجود اپنی ذات کو تو نے آگے رکھا، میرے محمد کو تو نے پیچھے چھوڑ دیا، تو آج میں تیرا کیوں قدر کروں؟ آج میں تیری کیوں حیا کروں؟ دنیا کے اندر تو نے میرے نبی کی حیا نہیں کی، آج قیامت کے دن میں تیری کیوں حیا کروں؟ اپنی ضد، اپنا اناد، ان چیزوں کو ہم نے آگے رکھا۔ یاد رکھیے گا ہمیشہ کے لیے کسی نے اس میں نہیں رہنا۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں میں نے ایک دفعہ بات کی، میں نے کہا دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہوا ہو، حتیٰ کہ وضو کے مسئلے میں بھی مسلمانوں کا اختلاف ہے، چاہے وہ عقائد کا اختلاف ہے، چاہے فروعات کا اختلاف ہے۔
افضلیت غیر افضلیت جس طرح کا بھی اینگل لے لیں، اختلاف ضرور ہے۔ دنیا کا واحد مسئلہ ایسا ہے جس پہ دنیا کے سارے مذاہب متفق ہیں، اور وہ مسئلہ ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی پہ موت آنی ہے، سدا کسی نے نہیں رہنا۔ تو اس لیے اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھیں، قرآن و سنت کو آگے رکھیں۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یقین کریں، جیسے کہ روح جسم سے نکلتی ہے نا، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، وہ بھی بند کرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ اگر ادھر تھا تو ادھر کا ادھر ہی جم جائے گا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو دنیا سے جاتے ہیں، اگر اس کا کوئی عضو ایسے سمٹا ہوا ہو تو بڑی مشکل سے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے انسان کی اوقات۔ تو اس لیے کسی پہ وقت آ جائے گا، کسی پہ کل آئے گا، کسی پر 10 سال بعد آئے گا، آئے گا ضرور، آئے گا ضرور، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر اس سے بچنا ہوتا تو آمنہ کا لال بچتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آمنہ کا لال بھی اس سے نہیں بچ سکا تو میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ تو اس لیے اس دنیا کے اندر ایسے عمل کریں کہ جو کل جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے آسانی کا سبب بنے، ایسے اعمال سے بچیں جو کل جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا، جو آپ کو جنت میں داخل ہونے نہیں دے گا، وہ شرک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے دربار میں زانی آیا، چور آیا، ڈکیٹ آیا، جس طرح کا مرضی مجرم آیا، میری رحمت نے جوش مارا تو بغیر حساب کے بھی جنت دے سکتا ہوں، نہیں تو جہنم میں ڈال کر اس کو سزا دے کر کبھی نہ کبھی جنت میں ڈالوں گئی۔ لیکن جس نے شرک کیا نا، پھر کوئی چانس نہیں۔ میں ایک مقام آپ کو سناتا ہوں، 24ویں پارے میں اللہ اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے۔ کیا خطاب ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، میرا محمد میں آپ کو بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں میں نے سب کو یہ بات کہی ہے۔ کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تساں شرک کیتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل ضائع کر دوں گا۔ اب یہاں سوچیں، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے تو گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ کیوں اتنی سخت وارننگ اپنے نبیوں کو دے رہے؟ پھر نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام، انسانیت کا فخر، اور ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ شرک کیا تو میں آپ کے عمل ضائع کر دوں گا۔ میرے اور آپ کی طرح کے عمل نہیں تھے کہ کسی پہ نیکی کی تو 10 بندوں کا جا کر سنایا، کسی کے ساتھ اچھا کیا تو بڑے مجمع میں اس پر احسان جتلائے، نہیں۔ میں آپ کو بتایا ہوں کس قدر میرے نبی نے مارے کھائے تھے، یہ نیکیاں گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ایک اللہ کے اشارے پہ چلتے تھے، وہ نیکیاں میرا اللہ کہہ رہا میں ضائع کروں۔ کیوں؟ بتانا محمد کو اور سمجھانا ہمیں مقصود تھا۔ کیا لوگوں، تمہاری تو حیثیت ہی کچھ نہیں، اگر یہ کام میرا نبی بھی کرے گا میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ عارضی دنیا ہے، یہ ختم ہو جانی ہے۔ مت فکر کیجئے فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، رشتہ داری چھوڑتی ہے، وہ دوستی چھوڑتی ہے، وہ فلاں چھوڑتا ہے، نہ، صرف ایک اللہ کی فکر کیجئے۔ دین کی خاطر اگر کوئی چھوڑتا ہے نا تو برداشت کریں۔ ہاں، اگر آپ کی اپنی ذات کی وجہ سے کوئی چھوڑتا ہے تو اپنی ذات کو پیچھے کر دیں، وہاں رشتہ داریاں بچائیں، وہاں ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اور قرآن و سنت کے مقابلے میں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت کے مقابلے میں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ ہمارا جو رشتہ دار قبر پرست ہے، کیا اس کے ساتھ ہم نے تعلقات چھوڑ دی ہیں؟ نہیں چھوڑتے، لیکن جو بھی اگر اپنی ذات کا مسئلہ آیا، چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ پھر چھوڑ جاتے ہیں رشتہ دار۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم دین پر عمل اپنی ذات کو آگے رکھ کر رہے ہیں کہ قرآن کو آگے رکھ کر۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا کامیابی اسی کا مقدر بنے گی۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ موڑا اس کی کامیابی مقدر نہیں بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کرنے والا بنائے جو ہمیں سیدھا جنت کے رستے پہ ڈال دے. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے کہ جب روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے کل بروز محشر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ ملے. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پینے کے لیے جائیں تو میرے نبی کہیں آنے دو یہ میرے امتی ہیں. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے والا بنائے کہ کل جب ہم پل صراط سے گزرے تو میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ہوا کی تیزی سے گزر جائیں. تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ کرے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ، ان کے چہرے سیاہی کی طرح اس دن کالے ہوئے. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ ان کے کفر و شرک کی وجہ سے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ کل جنت میں ہم جائیں تو جنت کے 8 دروازے ہمیں لبیک لبیک کہہ رہے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو فرشتے اوندے منہ جہنم میں پھینکیں. اور جہنم کا میں سب سے کم عذاب بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اسے جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس جہنم کے جوتے پہننے کی وجہ سے اس کا سر اس طرح ابالیاں مار رہا ہوگا کہ جس طرح پانی کو گرم ہنڈیا میں ڈالا جائے، نیچے سے آگ لگائی جائے اور وہ پانی ابالیاں مارتا ہے، اس طرح بندے کا دماغ ابالیاں مارے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ کا قرآن کہتا ہے مسلمان، اے انسان، میں نے تجھے رستے دکھا دیے ہیں. ہدیناہ السبیل، سیدھے رستہ دکھا دیا میں نے تجھے قرآن والا. اما شاکرا، ابھی اس رستے پہ چلنا ہے، و اما کفورا، یا نہیں چلنا، یہ تیری ذمہ داری ہے. یہ تو نے انتخاب کرنا ہے کہ تو نے در پر در ٹھوکریں کھانی ہے یا ایک اللہ کے در کے آگے جھکنا ہے. تو نے غیروں کو مشکل کشا ماننا ہے یا ایک اللہ کو مشکل کشا ماننا ہے. تو نے غیروں کو حاجت روا ماننا ہے یا ایک اللہ کو حاجت روا ماننا ہے. تو نے غیروں کے دروں پہ جا کے اپنی جولیاں پھیلانی ہے یا ایک اللہ کے در پہ جولی پھیلانی ہے. یہ فیصلہ تو نے کرنا ہے. اللہ نے بے اولاد کیا تو چلے گئے للہ بابا ککڑ تے دے دے مینو پتر. سنیے حضرت زکریا کا پیغام، قرآن کو اللہ نے اس کا حصہ بنا دیا. اے اللہ وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور، واشتعل الراس، میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، وکانت امراتی عاقر، میری بیوی بھی باج ہے لیکن بے اولاد ہوں. اللہ ہڈیاں تو میری کمزور ہیں، بال میرے سفید ہیں، بیوی میری باج ہے، لیکن تیری قدرت تو باج نہیں نا. اللہ نے کہا میرے بندے نے، پھر آگے پتہ کیا فرماتے ہیں، وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. پنجابی سے اس کا معنی اللہ تیرے کو منگ منگ کے میں تھکیا نہیں ہوں، میں اکیا نہیں، منگنا تیرے کو لیے. 100 سال سے زائد عمر ہے، ظاہر کوئی سبب بھی نہیں ہے اولاد ہونے کا. اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. فرشتے کو کہا جا میرے نبی کو پیغام دے، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، اس کو میں یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سنا. صرف بیٹا نہیں اللہ نے بنایا، پھر اس کو اللہ نے نبی بھی بنایا. تو اس لیے اگر تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے تو گھبرانا نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ ہم تو ایک ایسے خالق کی مخلوق ہیں جس کے در کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شرک و کفر بدعات جیسی رسومات سے محفوظ فرمائے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر استقامت، اس پر عمل کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.